گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مدنی چینل کے ذریعے دین متین، دین پاک کی اشاعت، ترویج اور سنتوں کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ مدنی چینل دن رات کوشاں ہے۔ اسی مدنی چینل کے سلسلے میں آپ کی کالز ریکارڈ کی جاتی ہیں، کالز لی جاتی ہیں اور ممکنہ صورت میں ان کالز کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ آئیے اولاً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیتیں کر لیں کہ سلسلہ اول تا آخر جو ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیکھیں گے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے دیکھیں گے، اور ممکنہ صورت میں سوالات کے جوابات جو ہمیں ملیں گے وہ ہم اپنی ڈائری میں نوٹ کریں گے اور علم دین حاصل کر کے دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب کہا جائے گا، درود پاک پڑھیں گے۔ حضور والا مرحبا، ماشاءاللہ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں الحمدللہ کالز لے کر رہنمائی کی جاتی ہے، اور یہ جو ایام چل رہے ہیں قربانی کے بھی دن قریب ہیں، ایام قربانی قریب ہیں، جس میں عظیم سنت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت جو کہ ہم پر صاحب استطاعت پر واجب ہے، اسے ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر آ رہا ہے یاد مدینہ حضور کا، دنیا بھر سے مسلمان رخت سفر تیار کر کے زادے راہ لے کر مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ حاضر ہو رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آج کی گفتگو میں وہ یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ حضور والا اولاً آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی کی تعریف کیا ہے، قربانی کسے کہتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین تاکہ اس سے محظوظ ہوں اور یہ ہمیں معلوم چل سکے کہ قربانی اسلام میں کیا کہلاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قربانی در حقیقت ایک ایسی جو ہے وہ چیز ہے یا ایک ایسا عمل ہے جو کہ نہ صرف جو ہے وہ مسلمانوں میں رائج ہے بلکہ ابتدا سے اس کی ایک تاریخ ہے، اور اس کے مطابق یہ عمل جو ہے وہ مختلف قومیں، مختلف مذاہب کے رہنے والے، ماننے والے اس پر عمل کرتے آئے ہیں۔ تو اگر قربانی کی تعریف سے پہلے ہم تھوڑا اس کی جو ہے وہ تاریخ پر ایک مختصر سی نظر ڈالیں کہ سب سے پہلے جو قربانی ادا کی گئی وہ کون سی تھی؟ جی بالکل۔
تو سب سے پہلے قربانی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، انہوں نے قربانیاں پیش کی تھیں، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی جو ہے وہ قربانی کو قبول کر لیا تھا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا تھا۔ اور اس وقت قبولیت کا دار و مدار اس بات پر ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس قربانی کو کھا جاتی تھی اچھا۔ جس قربانی کو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ حاصل ہونا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اسی وقت پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد مختلف قومیں جو ہے وہ اس قربانی کی چیز کے اوپر عمل پیرا رہیں۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے معبودان باطل کے لیے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ انہی معبودان باطل کو اپنی زندگی کا سب کچھ مانتے تھے، جان دینے والا سب کچھ انہیں مانتے تھے، تو ان کے لیے جو ہے وہ نذرانے کے طور پہ قربانی کرتے تھے۔ اسلام نے قربانی کی جو احکام بیان فرمائے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر جو ہے وہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب قربانی دیکھیں، اصل تو یہ ہے کہ ایک جانور ذبح کرنا ہے۔ اب وہ جانور کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، صحیح۔ اور اس کی عمر بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور کسی مقصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ قرب، چونکہ قربانی قرب سے ہے تو اس میں قرب کا مقصد ہوتا ہے کہ تقرب جو ہے وہ اس کے ذریعے سے حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی اپنی جو کھانے کے لیے کوئی جانور اگر کوئی شخص ذبح کرے تو اس کو کوئی بھی قربانی نہیں کہتا، نہ اسلام میں نہ اور دیگر مذاہب میں یا دیگر اقوام کے اندر۔ قربانی وہی کی جاتی ہے یا اسے ہی کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کرنے والے کا مقصود قرب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول۔ نہیں اولاً تو قرب ہے نا۔ اب جب مسلمان کرتا ہے تو قرب الہی مقصود ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور غیر مسلم کرتا ہے تو وہ اپنے معبودان باطل کے قرب کے لیے کرتا وہ بھی قرب کے لیے، لیکن اصل قربانی جو اسلام نے جس کا حکم دیا وہ ہے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جس کا اسلام نے حکم دیا اور جس کا کرنا جائز ہے، کیونکہ غیر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ قربانی جائز نہیں اسلام میں، کہ تقرب اللہ کے لیے ہی قربانی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو تقرب اللہ جو ہے وہ مقصود ہے، اور قرب الہی کا حصول یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک مسلمان کا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ آپ اس کی کامیابی کا دار و مدار اور اس کا جو ہے وہ پوری زندگی کا جو ہے وہ نتیجہ یہی ہے کہ رب کا قرب حاصل ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ حضور اس میں آپ نے جیسا ارشاد فرمایا تو اس میں تو ضمناً گوشت بھی حاصل ہو جاتا ہے، جی تو وہ اس کا حاصل ہو جانا، اب گوشت بھی حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی تقوی جو تقرب اللہ کی اصل ہے، اخلاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو پختہ نظریہ اور عقیدہ ہے، جس کی خاطر ایک مسلمان جو ہے وہ جانور کو ذبح کرتا ہے، یہ جو تقوی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر دیکھیں کرم کتنا ہے کہ اس امت کے لیے قربانی کا حکم دیا گیا۔ پچھلی امت میں جو قربانی ہوتی تھی ایک تو اس کو آسمانی آگ جو ہے وہ جلا دیتی تھی، یعنی جس کی قبول ہوئی تو اس کو قبولیت کا تو مجدہ ملا لیکن وہ قربانی سے انتفاع نہیں اٹھا سکتا، اس کے فائدے کے لیے کچھ نہ تھا اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ فائدہ تھا کہ قرب الہی جو ہے وہ مل گیا اور قبولیت کا پتہ چل گیا، اور جس کی قبولیت نہیں ہوئی اسے بھی پتہ چل گیا کہ میری قبولیت نہیں ہوئی، تو ایک طریقے تھوڑی سی وہ بھی تھی شرمندگی کی بات بھی کہ اگر کسی جگہ پر دو بندے قربانی دیں اور ایک کی قبول ہو جائے ایک کی نہیں تو اب اس کو ندامت بھی ہو سکتا ہے لوگوں کی جانب سے طعن و تشنیع کا نشانہ ہی بنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر خصوصی یہ کرم کیا کہ اس امت کے جو ہے وہ عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس امت کے عیبوں پہ پردہ اس طرح ڈال رکھا کہ سب کی قربانیاں جو ہے وہ گویا کہ قبول فرما، ان معنوں میں کہ کسی کے عدم قبولیت کو ظاہر نہیں کیا، اور یہ ایک بہت بڑا وہ ہے، ورنہ اگر پچھلی امتوں کی جانب دیکھیں تو اگر وہ گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازوں پر وہ گناہ لکھے ہوئے آ جایا کرتے تھے،
اور ہم جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو جو ہے وہ چھپاتا ہے، مگر اس کے باوجود کہ وہاں تو یہ عالم ہے کہ ہمارے عیبوں کو چھپایا جا رہا ہے، اور یہاں یہ عالم ہے کہ ہم برسر اعلان جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں۔ تو اب قربانی جو تقرب الی اللہ کے لیے ایک مسلمان کرتا ہے، اس کی اسلام نے پھر صورتیں بیان فرمائیں کہ جو سالانہ قربانی جو واجب ہوتی ہے صاحب استطاعت مسلمان پر، اس کا ذبح کرنا ایام نحر کے اندر ہو، 10، 11، 12 ذوالحجۃ الحرام، ٹھیک، اور اس کی عمریں بیان فرما دیں، اس کے جانور بیان کر دیے کہ وحشی جانور کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ پالتو جانوروں کی قربانی ہوگی، پھر اس میں عمر بیان کر دی کہ ہر قسم کا جانور نہیں کر سکتے۔ تو اچھا، اب قربانی جو تقرب کے لیے کی جاتی وہ تو کوئی مرغی بھی کر سکتا تھا، تو منع کر دیا کہ نہیں، مرغی کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جی یہ یہاں پر عام طور پر جو نا یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں 4، 6، 5 جو چھٹیوں کے ایام ہوتے ہیں، ان دنوں میں بیٹھتے ہیں، میں تو مرغی کی قربانی کر رہا ہوں، میں تو اس کی کر رہا ہوں، خرگوش کی، تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ جانور تو یہ بھی حلال ہے۔ جی تو اس بارے میں ایسا جو مذاق میں کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں، اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی ایک تو ہے مذاق، تمسخر، کسی کا تمسخر، کسی کا مذاق اڑانا، اس کو تو اسلام نے حرام کر دیا، قرآن میں بیان کر۔ اس کے علاوہ جو مزاح کی باتیں ہیں اس کے اندر بھی احادیث کی طرف اگر ہم نظر کریں تو ان کے اندر جھوٹ کی طرف نہیں جایا جاتا بلکہ سچائی کی طرف ہی ہے، البتہ اس کے پہلو دوسرے نکلتے ہیں تو ایک ظاہر پہلو کو چھوڑ کے دوسرا پہلو بعض میں مراد لیا گیا۔ لیکن خاص طور پر جو آج کل یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے کہ شاعر کو جو ہے وہ مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسلام کو، دین کو، دینی افعال کو، دینی اشعار کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے، اور کس کی جانب سے؟ مسلمان کی جانب سے۔ اچھا، قربانی کے جانور شاعر اللہ ہیں؟ بالکل، قربانی کا جو جانور ہے اور جو خود قربانی ہے شاعر ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کی تعظیم تک کا حکم دیا گیا۔ تو شاعر اللہ ہیں، اور قربانی تو خود ایک شاعر ہے، شاعر اسلام کے اندر سے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے جو سنت ملی اس امت محمدیہ کو، اس اعتبار سے جو ہے یہ بہت بڑا شعار ہے۔ اس کے بند کرنے کی بھی ہرگز اجازت نہیں، بلکہ اگر کسی جگہ پر یہ بند کیا جائے گا تو وہاں پر مسلمانوں پر یہ لازم ہوگا کہ اس کے خلاف چارہ جوئی کر کے جو ہے وہ اس کو قائم کریں۔ حضور، اس میں قربانی کی جو حکمتیں ہیں، آیا جو کام ہوتا ہے اس کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں؟ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، بالکل۔ وضو ہے اس کی حکمتیں ہیں، نماز ہے اس کی حکمتیں ہیں، بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بھی اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، تو قربانی میں کیا حکمتیں ہیں؟ دیکھیں، قربانی کے اندر اول حکمت تو یہ ہے کہ کفار جو عبادتیں اپنے معبودان باطل کے لیے کیا کرتے تھے، ان کے اندر کچھ بدنی عبادات تھیں جن میں سجدہ تھا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسری عبادت جو مالی عبادات تھیں، ان کے اندر ایک واضح جو عبادت تھی وہ تھی قربانی، کہ وہ اپنے معبودان باطل کے لیے قربانی کیا کرتے۔ تو اسلام نے غیر اللہ کے لیے کی جانے والی ساری عبادتوں کے اندر مسلمان کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کے لیے کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک تو سب سے پہلا نقطہ نظر ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ عبادت کر رہے ہیں تو اس میں جیسے کہ قرآن میں فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ کانسیپٹ پیدا کرنا اور اس چیز کو جو ہے وہ قائم رکھنا کہ میرا ہر عمل جو بھی عبادت کی غرض سے ہے وہ رب کے لیے، اچھا، کسی اور کے لیے۔ قربان ذبح کے وقت بھی جو ہے وہ دعا جب پڑھتے ہیں بعد میں، تو یہ آپ نے جو قرآن پاک کی آیت کا جو ذکر فرمایا، تلاوت کی، اسے پڑھا جاتا ہے، تو یعنی اس وقت بھی یہ اس بات شعور کا دلایا جاتا اظہار ہے، کرنا ہوتا ہے کہ مولا یہ جو اپنی قربانی کر رہا ہوں یہ تیرے لیے ہی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے جو بندہ یہ قربانی سالانہ قربانی کرتا ہے، جو پورے سال اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زندگی بخشی، سبحان اللہ، اس کے شکر میں یہ قربانی ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، اپنی جان کے بدلے میں گویا ایک جان کو ذبح کرتا ہے رب کی بارگاہ کے اندر کہ مولا تو نے مجھے جو پورا سال زندہ رکھا، اس کے شکر کے اندر یہ قربانی ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ قربانی در حقیقت مسلمان کو اس بات کی طرف آمادہ کرتی ہے کہ اگر آج اپنا جو ہے ہاتھ سے اپنا عزیز ترین مال ذبح کرنا، خرچ کرنا اور ذبح کرنے میں فرق ہے اصل۔ اللہ، وضاحت فرمائیں اس کی۔
یعنی ایک یہ کہ آپ مال جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں. جیسے اس میں یہ عرض کروں کہ جیسا کہ قربانی کے دنوں میں سالہ گزشتہ میں ہمارے ملک عزیز پاکستان میں سیلاب آ گیا جی یا کچھ ایسے مسائل ہو گئے، تو کچھ جو ہے نا وہ باتیں سننے کو ملی، بھائی اس سال جو ہے مسلمان قربانی نہ کریں، جی. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، یہ پیسہ بجائے قربانی کے وہاں غریبوں کی امداد کے لیے بھیج دیں، تو اللہ تو نیتیں جانتا ہے. تو اس بارے میں بتائیں کہ اب کوئی یہ سوچے کہ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے تو میں کیوں نہ رب کو راضی کرنے کے لیے 8 ایک ساتھ پڑھ لوں، 6 پڑھ لوں، 5 پڑھ لوں. تو اس کا وضاحت فرمائیں کہ آیا رب کی رضا کا حصول کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لیکن وہ حکمت آپ کی عقل میں سمجھ آئے، ہماری عقل میں آئے، یہ ضروری نہیں، کیونکہ ہماری عقلیں بہت ناقص ہیں، ہم ممکن ہے اس حکمت تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہوں. لیکن جو علماء نے حکمتیں بیان کی وہ بھی ایسی ہیں کہ واقعی سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے. اب جو افراد جو ہے وہ اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ قربانی بن کر کے دوسری جگہ جو ہے وہ پیسہ لگایا جائے، تو کیا صرف ایک قربانی ہی ملی تھی؟ شادی بیاہ نہیں ہے، سجاوٹ نہیں ہے، سجاوٹ نہیں ہے، دیگر ساری چیزیں نہیں ہیں. اچھا پھر کل کو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ جناب نماز کے اندر جو ہے وہ اتنا سارا وقت لگ جاتا ہے 5 وقت کی نماز اور میں، ایک مزدور اپنا وزن اٹھا، ایک غریب آدمی بغیر سواری کے اپنا وزن لے کے جا تو رہا ہے، آپ جو ہے وہ اس کا وزن اٹھوا دیں. گھر پہ تو پہنچا. یہ ساری باتیں جو ہے وہ اسلام سے دور کرنے کے لیے اللہ اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکنے کے لیے جو ہے وہ ہیلے بہانے نکالنے والی بات ہیں. ورنہ جو یہ افراد کہتے ہیں انہوں نے خود کتنا جو ہے وہ سیلاب کے لیے دیگر کاموں کے لیے اپنا مال میں سے دے دیا، یا اپنا کتنا کھانا پینا کم کر لیا کہ چکن کھاتے تو دال پہ آ گئے، یا بھوکے رہ گئے، روزہ یا رکھ لیا. بھوکے روزہ رکھ لیا، تو خود کتنا کر لیا. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ شیطان کی جانب سے ہیں. مسلمانوں کو جو عبادت ہے وہ اللہ کے لیے بندہ کر رہا ہے، بے شک. اور رب کے لیے جب عبادت کرے گا تو اس سے کبھی بھی کسی بھی مسلمان میں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر کبھی بھی نقصان نہیں آ سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رب کی فرما برداری کریں اور رب جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نقصان والا معاملہ کرے، اور اگر نافرمانی کریں تو وہ جو ہے آپ کے اوپر انعام کی بارش کرے. ایک سمپل سا اصول ہے دنیا کے اندر بھی کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ فرما برداری کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں وہ بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرتے بے ہیں. شک، یہ تو کامن سب جانتے ہیں. لیکن اس کے الٹ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ برائی کریں اور وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے. تو ایک عام یہ معاملہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات جو ہے وہ کہاں تصور ہے. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر عبادت کی طرف جائیں یا اسلامی اعمال اور احکام پر عمل کریں تو اس کی وجہ سے ہمیں انفرادی طور پر، معاشی طور پر یا معاشرتی طور کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا ہرگز نہیں. ہم نے یہ سوچ رکھا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے جو ہے اچھی وضاحت سنی، تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے اور اپنے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں اس کو راسخ کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہ رزاق ہے، وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. سچا توکل، پکا توکل رب تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے. اور قربانی کے دن ہو تو غریبوں کی مدد کا یہ بھی تو طریقہ ہو سکتا ہے نا کہ قربانی کر کے وہ گوشت کے ذریعے پڑوس میں ادھر ادھر حکم ہی یہی دیا گیا کہ آپ اپنے گوشت کا جو قربانی کا جانور ہے اس کے 3 حصے کریں. ایک حصہ جو ہے وہ آپ فقراء میں صرف کریں، ایک حصہ رشتہ داروں میں صرف کریں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ رکھیں. اب جن کو زیادہ جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے تو ان کے لیے مکمل صدقہ کرنا بھی منع نہیں ہے، وہ اپنا پورا گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دیں. سبحان اللہ، یعنی مکمل لیکن قربانی ضرور کریں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا جس قوم نے کبھی خون نہ دیکھا ہو نا وہ کبھی جنگ نہیں کر سکتی. اللہ، مسلمان کے ذریعے سے جو ذبح ہوتا ہے، ایک جب جان ذبح ہو رہی ہے نا، جو میں کہہ رہا تھا نا، فرق ہے پیسہ خرچ کرنے میں اور ذبح کرنے کے اندر، کہ پیسہ خرچ کرنے میں جان نہیں جا رہی، مال جا رہا ہے. اچھا جا تو مال اس میں بھی رہا ہے ٹھیک، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے ایک جان کو رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو اس کے ذبح کے اندر جو تصور ہے اور اس میں تصور جو قائم کرنے کا کہا گیا کہ اپنے نفس امارہ کو ذبح کرنے کا تصور کریں کہ میں اپنے نفس کو ذبح اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہوں، کہ نفسانی خواہشات پر نہیں چلوں گا. اور یہ کہ میں جو اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، کل کو اگر
کسی وقت اسلام کو میری ضرورت پڑی تو میں اپنی گردن کو بھی اسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے سے جو ہے پس و پیش نہیں کروں گا۔ تو اب یہ کہ اب ہم نے جو عبادت کو عبادت کی غرض سے ادا کتنا کر رہے ہیں، یہ ایک جو ہے وہ میٹر ہے الگ سے، کہ ہمارے ہاں بہت ساری عبادات رواج بن گئیں، رسم بن گئیں۔ اس کا جو کانسیپٹ ہے کہ کس لیے مجھے یہ عبادت کرنی چاہیے یا یہ میں عبادت کیوں کر رہا ہوں، اس چیز کو ذہنوں میں راسخ رکھنا چاہیے تاکہ عبادت کا ذوق حاصل ہو اور اس سے جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں وہ خاطر خواہ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکیں جب آپ اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کریں گے۔ جزاک اللہ حضور۔ کالز کی طرف چلتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین منتظر ہوں گے کہ ہماری کالز کے جوابات بھی ہمیں ملیں۔ جی کالز دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوکت حسین اتاری ملتان شریف قادر پور راما سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کھسی بکرے کی قربانی کرنا کیسا ہے، اور یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ ایک بکرے کو کھسی کروایا گیا جبکہ وہ کھسی ہوا ہی نہیں، اب وہ کوئی ایسا اس میں کمی رہ گئی جس کی وجہ سے زخم ہوا اور وہ بکرے کا ایک کپورا ضائع ہو گیا، اس بکرے کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی مزید کال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نیت کی ہے کہ 4 حصے ملنے کی، اور ایک طرف ہے کسی غریب لڑکی کی شادی، کیا یہ مناسب ہے کہ میں 2 حصوں کی قربانی دوں گائے میں، اور بقایا 2 حصوں کے جو پیسے ہوں وہ پیسے میں اپنی غریب بہن کی شادی میں دے سکتا ہوں؟ برائے کرم اس کا جواب دیں مجھے۔ جزاک اللہ۔ جی مزید کال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت تاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں، اگر امی بھائی نے امام کو رکوع میں پایا، اب وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر کتنی دیر قیام کرے پھر رکوع میں جائے؟ مزید کال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف میں بول رہا ہوں چکواس سے۔ سوال میرا یہ ہے کہ قربانی طاق حصوں میں ہی ہو سکتی ہے یا کہ جفت میں بھی ہوتی ہے؟ ٹھیک، جزاک اللہ۔ مزید کال دے دیں۔ میں محمد فرحان میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ اہل سنت کا سوال ہے کہ نابینا شخص اذان دے سکتا ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نابینا جو ہیں انہیں ثواب سے محروم نہ کیا جائے۔ مزید وضاحت لیتے ہیں۔ جی حضور والا، آخری جو ہمارے بھائی نے فرحان بھائی نے پوچھا ہے، نابینا اذان دے سکتا ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں نابینا جو ہے وہ اذان تو دے سکتا ہے، لیکن مؤذن کے لیے جو چند صفات بیان کی گئیں، یہ کہ وہ نماز کے اوقات کا جاننے والا ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ اگر جو ہے وہ جب نابینا ہے تو اگر تو کوئی دوسرا ایسا شخص موجود ہے جو اسے اوقات کار وغیرہ بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ ٹائم ہو گیا ہے، اب فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، صحیح صحیح۔ اور پھر اس کے بعد وہ اذان دے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر اس سے نہ دلوائی جائے کہ ممکن ہے کہ وہ وقت سے پہلے اذان دے دے۔ یعنی اس بات پر کہ دوسری مسجد سے آواز آ رہی ہے میں اذان دے دوں تو یہ درست نہیں ہو سکتا۔ دوسری مسجد والا غلطی کرے، بس اوقات رمضان کے اندر ایسا ہوتا بھی ہے جی، تو اس چیز کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں کوئی دوسرا بتانے والا ہے، یا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے مسجد کے اندر مؤذن صاحب تو ہوتے ہی ہیں، اب کوئی شخص آتا ہے کہ حضور میں نے جو ہے وہ اذان دینی ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اب مؤذن کہتا ہے ٹھیک ہے دے دیں۔ تو اگر ان معنوں میں سوال ہے کہ بھئی کوئی نابینا آگے کہتا ہے مجھے کہ میں اذان دے دوں، اب مؤذن اسے اذان دینے دے یا نہیں دے تو بالکل دینے دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واقعی صورت وہ یہی لگتا ہے یہی ہوگی کہ عموماً نابینا کوئی مؤذن ہوتے بھی نہیں ہیں، مؤذن جو ہے وہ ہوتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور۔ یہ ایک ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا چکوال سے کہ قربانی میں جو ہے حصے طاق ہونے چاہیے جفت، یعنی غالباً بڑے جانور کی ہی بات ہے یہ، کہ اس میں جیسے کہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے قربانی کے ہو سکتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ گا کہ 7 5 3 ہوں یا 2 4 6 اس طرح، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جائز ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ 7 حصوں کے اندر سے جو ہے وہ جفت بھی کوئی شخص لے سکتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ طاق بھی لے سکتا ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یا ایک میں وضاحت چاہوں گا حضور، یہ بتائیے، یہ تو آپ نے بتا دیے کہ 7 سے کم حصے ہو سکتے ہیں، کیا 7 سے زیادہ حصے بڑے جانور میں کیے جا سکتے ہیں؟ 7 سے زیادہ جو ہے وہ حصے نہیں ہو سکتے، اور 7 سے کم اس معنوں میں ہو سکتے ہیں جبکہ وہ کسی پورے حصے کے تابع ہو، ضمن میں ہو۔
ورنہ اگر کوئی یوں آ کے کہے کہ یعنی ایک نے جو ہے وہ 3.5 لے لی ہے، ایک نے 3 لے لی ہے، اب وہ یہ کہے کہ بھئی آدھا مجھے دے دو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا حصہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، پھر اسے تقرب مکمل نہیں ہوگا اور وہ پھر پورا جانور ہی جو ہے وہ قربانی کے لائق نہیں رہے گا، سب کی قربانی، کیونکہ اگر ایک حصہ بھی اس کے اندر ایسا آ گیا جس کی وجہ سے قربانی ادا نہیں ہو رہی، قربت والی کسی بھی قسم کی قربانی اس سے ادا نہیں ہوتی، تو مکمل جانور جو ہے وہ قربانی کے پھر لائق نہیں رہے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ 3.5 لے لیں، یا جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ 1.5 لے لے، دوسرا 3.5 لے لے، یعنی ایک حصہ مکمل ہو، اس کے بعد پھر کوئی وہ آدھا لے لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ آدھا اس ایک کے ضمن کے اندر ہے، اور زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتے کہ 7 سے زیادہ ہوں۔ جزاک اللہ۔ امید ہے ہمارے اسلامی بھائی نے اپنے سوال کا جواب پا کر سمجھ لیا ہوگا۔ حضور والا، یہ اعجاز بھائی نے سردار آباد سے سوال کیا کہ ایک امام کو رکوع میں پایا، نمازی نماز پڑھنے کے لیے آیا، جماعت کو پایا امام رکوع میں پوری جماعت، تو اب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ تکبیر تحریمہ چونکہ وہ فرض ہے، اور تکبیر پڑھ کر کتنی دیر رکیں، ہاتھ باندھیں یا ہاتھ نہ باندھیں، آیا اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں یا رکیں، کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں، جب جو ہے وہ نماز کے اندر مسجد میں آئے مثال کے طور پہ اور امام صاحب جو ہے وہ رکوع کے اندر ہیں، جی تو اب تکبیر تحریمہ جو کہ شرط نماز بھی ہے اور فرض نماز بھی ہے، ٹھیک ہے، اور فرض نماز کے اندر چونکہ قیام جو ہے وہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے اور قیام بھی فرض ہے، تو اب جو شخص آیا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ کم از کم وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر باندھے۔ کھڑے ہو کر باندھنے سے مراد یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا جب اللہ اکبر کہے تو اس کا را ختم ہونے تک وہ کھڑا ہی رہے، ٹھیک ہے، رکوع میں نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تو جو ہے وہ اس نے کھڑے ہو کر کہا اور اکبر جو ہے وہ رکوع میں پہنچ کر کہا، تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا، تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں نہیں ہوگی تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ ہاں، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لیا تو ہاتھ باندھنا یا اس کے بعد کچھ لمحے رکنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اب اگر اسے اس بات کا ہے کہ اگر میں آیا ہوں اور میں ثنا پڑھ سکتا ہوں امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے تک، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ثنا پڑھ لے اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائے، لیکن عموماً اتنا وقت جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ طویل ہو رہی ہو یا صلاۃ التسبیح کی نماز ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، تب اس میں پتہ ہے کہ بھئی اب تو ٹائم لگے گا، ابھی امام صاحب گئے، میں ثنا پڑھ کے بھی شامل ہو سکتا ہوں۔ میں نے ایک بار جو ہے کہ باہر شریعت کا یہ مسئلے پر سوچتے ہوئے کوشش کرنا چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اسے بتایا جاتا ہے تو آیا یہ ممکن ہے پریکٹیکل طور پر یا نہیں، تو میں نے کوشش کری تو میں ناکام ہو گیا۔ تو ایسا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ تحریمہ پڑھنے کے بعد باندھنے کے بعد ثنا پڑھ کے رکوع پا لے، کہ عموماً جو ہے وہ رکوع جلدی جو ہے جلدی سے ادا کر لیا جاتا ہے، تو اس احتیاط کیا اس بارے میں کہ اس میں یہ ہے کہ جب بھی اس بات کا وہی ہے، میں نے آپ کو بتایا اندیشہ ہے کہ بھئی امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو آپ کی رکعت فوت ہو جائے گی، رکعت کو پانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، تو اس صورت کے اندر تو آپ جو ہے وہ بغیر ثنا پڑھے ہی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیں، ہاتھ باندھنا ضروری نہیں، دوسرا اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں، تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ ہاں، جو میں نے صلاۃ التسبیح کی آپ کو مثال دی اس میں یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ طویل چونکہ رکوع ہوتا ہے تو اس میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے، ہاں اب اگر جو ثنا نہیں پڑھی عام نمازوں کے اندر، تو اب جب اگر اس کی کوئی رکعت فوت ہو گئی، مثلا دوسری میں شامل ہوا ہے، تو اب جب اپنی پہلی جو فوت شدہ ہے اس کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی ابتدا کے اندر وہ ثنا پڑھے۔ ٹھیک، جزاک اللہ حضور۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف نماز کے احکام، اس میں متعدد رسائل ہیں، نماز کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، تیمم کا طریقہ ہے، فاتحہ کا طریقہ ہے، مسافر کی نماز ہے، اور بہت سارے جو ہے موضوعات ہیں اور کئی مسائل ہیں، تو آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائیں، ہدیۃً حاصل کریں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ڈھیر و ڈھیر معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ شیخ طریقت امیر سنت کی اسلامی بہنوں کے نماز سے متعلق بھی کتاب ہے، اسلامی بہنوں کی نماز، تو لہٰذا اسے اسلامی بہنیں حاصل کریں، اپنے گھر کے اسلامی بھائیوں سے کہیں کہ وہ آپ کو لا کر دیں تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کر اسے پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب ان رسائل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور والا، ایک سوال ہوا کہ خصی جانور جو ہے بکرا، اس کی قربانی کرنا کیسا؟ ایک تو یہ تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خصی کروانے کے لیے جب اس کو خصی کروایا تو وہ ہوا نہیں،
تو اس میں کچھ عیب آ گیا، تو اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں، خصی جانور کی قربانی کرنا جائز بلکہ افضل، بلکہ نبی کریم صلی اللہ سبحان علیہ اللہ۔ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ نے خصی جو ہے وہ دمبوں کی قربانی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ سے یہ حدیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ کا عمل یہ تھا، اور وجہ یہ ہے کہ خصی کروانے کی وجہ سے جانور میں عیب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جانور کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں فربگی آ جاتی ہے، وہ جانور فربا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ خصوصیت شمار کی جاتی ہے۔ عیب کے بارے میں مشہور قاعدہ یہ ہے کہ عیب وہ ہے کہ جب تاجروں کے پاس پیش کیا جائے تو وہ اسے عیب گردانتے ہوئے اس چیز کی قیمت میں کمی تصور کریں، کہ اگر اس چیز کی قیمت 10,000 تھی تو اس عیب کی وجہ سے 9,000 ہو گئی یا 8,500 ہو گئی، تو یہ عیب کہلاتا ہے۔ جبکہ شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ کوئی بھی ایسی مارکیٹ یا آپ تاجروں کا نہیں کہہ سکتے کہ جو خصی جانور کو عیب والا جانور شمار کریں۔ تو خصی جانور عیب والا جانور نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے وہ اس میں یہ عیب شمار نہیں ہوتا، لہذا اس کی قربانی بالکل جائز، افضل، احادیث سے ثابت ہے، سنت کی نیت سے اس کی قربانی کریں۔ اور اگر خصی کروایا اور جو ہے پھر وہ نہیں ہوا اور اس کا جو ہے وہ کا پورا ضائع ہو گیا، تو بھی اس کی وجہ سے یہ عیب شمار نہیں ہوگا کہ وہ چیز مکمل طور پر نکال کر پھینک بھی دی جائے، جب بھی جو ہے وہ اس کی قربانی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا کہ یہ عیب شمار نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ حضور والا، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ ایک عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی، تو یہ تو بات صحیح ہے، لیکن وہ اسے بھی عیب میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ نے اچھی وضاحت فرما دی کہ یہ عیب نہیں، بلکہ اس سے تو اس میں حسن میں اضافہ، یعنی فربگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ فربا ہو جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے جانوروں کی قربانی کی۔ حضور والا ایک سوال جو ہے وہ آیا ہے، اسلامی بہن سے متعلق سوال ہے، اور دعوت اسلامی کی اصطلاح میں ہم اسلامی بہن کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں یوں کر دوں کہ سننے والے یہ سمجھتے ہیں غالباً دعوت اسلامی سے تعلق ہے تو اسلامی بہن کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی مسلمان خاتون ہیں انہیں اسلامی بہن کہنا یہ دعوت اسلامی کا ایک اصطلاح ہے۔ تو ان کا معاملہ یہ گا کہ وہ عربی کا پیپر دینے کے لیے کالج یا یونیورسٹی کے اندر وہ گئیں، تو اب چونکہ ان کے ماہانہ ایام تھے، تو اب چونکہ پیپر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پیپر کے معاملات تو عربی کا پیپر ہے، تو اس بارے میں کیا احتیاط ہے؟ دیکھیں، مخصوص ایام کے اندر عورتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی حرام ہے، اور قرآن پاک کو چھونا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اب عربی کے پیپر کے اندر جو ہے وہ آیات کی تحریر، اس کی اجازت نہیں ہے کہ آیات طیبات کی تحریر یا اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھنا، یا جو پیپر آیا ہوا ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں اسے چھونا، جہاں پر جو ہے وہ آیات لکھی ہوئی ہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ احادیث طیبہ وغیرہ یا جو ہے وہ دیگر عربی گرامر کے اعتبار سے جو چیز ہے اس کو جو ہے وہ لکھ بھی سکتی ہیں، پڑھ بھی سکتی ہیں۔ ہاں، احادیث کے اندر بھی بعض اوقات جو ہے وہ بیچ کے اندر کوئی آیت مبارکہ کوڈ کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو بھی جو ہے اس حوالے سے بھی احتیاط کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یعنی آیت، جیسے یہ پرچہ ہے، سوالیہ پرچہ، تو اب سوالیہ پرچے میں آیت لکھی ہے تو سائٹوں سے پکڑنا اس سائڈوں کا سے جائز ہوگا؟ پکڑ سکتے ہیں، یعنی جبکہ اس میں صرف ٹوٹلی آیتیں نہیں لکھی ہوئی، ٹوٹل آیتیں ہوں گی بھی نہیں، عربی کا پیپر ہے تو اس میں دیگر چیزیں بھی ہوں گی۔ اگر کسی پرچے پہ ٹوٹل آیات ہی لکھی ہوئی ہیں تو اس کو تو آپ چھو بھی نہیں سکتے، نہ سائڈ سے نہ کہیں سے، اور سوالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اور اگر جو ہے وہ ہے کہ مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایک جگہ پر آیت لکھی ہے تو اب جہاں آیت لکھی ہوئی ہے وہاں پر اور اس کے بیک پر اسی جگہ پر اس کو آپ چھو نہیں سکتے کہ وہ چھونا جائز۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ پھر وہ چوائس بھی تو ہوتی ہے نا، اختیار ہوتا ہے۔ جی، اختیار ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ قرآنی آیت والے جو ترجمہ ہو اس کو چھوڑ کر بقیہ کا پیپر دے دیا جائے، ترجمے کو بھی جو ہے وہ چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ جزاک۔ ہمارا اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، تمام گوشوں پر رہنمائی فرمائی اور اس کا حل ارشاد فرمایا۔ حضور والا ایک کال آئی تھی، ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا، اسلامی بھائی نے، کہ وہ ان کی نیت ہوتی ہے کہ 4 حصے لے لیں، ٹھیک، اور ان کی توجہ جاتی ہے دوسری طرف کہ مجھ پر قربانی جو واجب ہے تو واجب میرے جو ہے 1 یا 2 حصوں سے ادا ہو جائے گا، اور بقیہ جو 2 حصے ہیں اس کے پیسے میں کسی غریب کی مدد کر دوں، اور مدد کی صورت انہوں نے شادی بتائی تھی، تو اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ
واجب ادا ہو جائے تب مدد کی طرف توجہ کی جائے، یا واجب مزید گھر میں اور بھی ہیں تو ان کا غالباً یہ انہوں نے بتا نہیں پائے، ہو سکتا ہے یہ صورت ہو کہ متعدد افراد جن پر قربانی گھر میں واجب اصل ہے؟ یہ کہ اگر تو 4 جو حصے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے، یہ واجب قربانی کے اعتبار سے ہی ڈالتے ہیں، مثلا ایک اپنا ڈال رہے ہیں، ایک بچوں کی امی ایک کا جو ہو ہے گیا، وہ بچوں کی امی کا ڈال رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنے والد کا ڈال رہے ہیں جن پر قربانی واجب ہے، یا اپنے کسی بڑے بیٹے یا بیٹی کا ڈال رہے ہیں جن پر قربانی واجب ہے، اور چونکہ وہ ان کی قربانی یہی کرتے ہیں ان سے پوچھ کر، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ان کو کرنے میں دقت اور پریشانی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں اگر واجب قربانی ہے تو اس صورت میں یہ خود ہی ان پر یہ قربانیاں ہی ادا کرنا لازم ہوگا، یعنی ان پر تو اپنی قربانی لازم ہوگی، بقیہ افراد کی قربانی بقیہ پر خود لازم ہوگی، لیکن اگر ان کی قربانی یہ کریں گے تو اس صورت میں ان کی اجازت سے کریں گے، اور پتہ ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ نہیں کریں گے، یہ بھی مدد ہے، تو یہ بھی مدد ہے، اور یہ واجب کی ادائیگی کے اندر مدد ہے، سبحان اللہ، تو یہ مدد اس کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے، ٹھیک، اس جزاک پر اللہ۔ عمل کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر نفل قربانی ہے، ایک واجب کا حصہ ڈالتے ہیں، بقیہ 3 نفل کے حساب سے ڈالتے ہیں، تو اس میں بھی عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا کہ ایام نہر کے اندر کوئی روپیہ جو قربانی کے لیے خرچ کیا جائے اس سے زیادہ کوئی اور دوسرا روپیہ پیارا نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان، یعنی اس تو حدیث اب پاک کو چونکہ دیکھیں، کرنے والا جو یہ کام کر رہے ہیں یا جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، مقصد ان کا ادھر بھی ثواب ہے اور ادھر بھی ثواب ہے۔ اب ثواب زیادہ کس طرف ہے؟ تو ثواب زیادہ جو ہے وہ قربانی کے اندر خرچ کرنے پر، اس لیے کہ علماء نے فرمایا کہ عام طور پہ صدقہ کرنا یہ تو نفلی صدقہ ہے، تطوع محض ہے، اور قربانی کرنا وہ یا تو واجب ہوگی، اور اگر نفلی قربانی بھی ہے تو بھی سنت کم از کم ہے، اور سنت کا درجہ نفل سے جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے اب یہ ہے کہ مدد بھی کرنی چاہیے، تو اگر تو دیگر مال ہے تو اس سے مدد کر دیں، اور اگر نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر ویسے بھی کسی کی مدد کرنی ہو، عموماً ہمارے ہاں جو شادی کا نظام ہے یا رواج ہے اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ اگر کسی غریب کی بھی مدد کریں نا تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کتنا غریب سے غریب کیوں نہ ہو، معاشرے کی وجہ سے وہ جب شادی کرتا ہے تو وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ کہیں آپ کا دیا ہوا پیسہ جو آپ نے امداد کے طور پر دیا ہے وہ گناہ میں صرف ہو رہا ہو، تو اس میں ایسے ذرائع اختیار کریں کہ کم از کم آپ کا پیسہ گناہ کی طرف نہ جائے، سامان خرید کر دے دیا، سامان خرید کر۔ تو اب یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی 4 حصے لیں، 2 حصوں کا 3 حصے جو نفلی ان کا وہ ہے اس کا گوشت جو ہے وہ اس کے کھانا بنوا کر دے دیں اسے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ تو اس میں جو ہے وہ اس کی شادی کے اعتبار سے ہیلپ بھی ہو جائے گی، اور جو ہے وہ ان کو دونوں ثواب مل جائیں گے، قربانی کا بھی مل جائے گا، آگے مزید مدد کرنے کا بھی ثواب سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین اگر سوچیں، اچھا اگر سوچ ذہن میں پیدا نہ ہو، اب آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سلسلے میں شامل ہیں، سوچ رہے ہیں یہ تو بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، تو ہم ایسی سوچ کیسے لائیں؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا، ہم تو بھول جاتے ہیں، تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ بھول جاتے ہیں نا، تو آپ ان سے پوچھیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو علم عطا فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیجئے، نمبرز حاصل کریں، اپنے پاس نمبر رکھیے، دارالفتہ کے ایڈریس معلوم کریں اپنے شہر میں جہاں رہتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پر پہنچا، بہت کچھ باقی رہا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔